بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. یقیناً دجال کے بارے میں ہم سب کے ذہنوں میں بہت سے سوالات گردش کرتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی. دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے. لیکن آج کل وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے، جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی دوسرے فرد کو نہیں ہے. متعدد علماء کرام کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا. بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکار میں زیادہ تر یہودی ہوں گے. اگر عیسائیت کے لوک داستانوں کو سنا جائے تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے. یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کے لیے دعا کے طلبگار ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا، یعنی دجال کو پیدا کرے گا. یہودی دجال کو اپنا مسیح قرار دیتے ہیں. آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح یعنی نجات دلانے والا یہودی النسل ہوگا. ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا. وہ انسانی نسل سے گوشت پوشت کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی بہت سی پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا. یہودی علماء کے مطابق وقت مقرر سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دلانے والا اور خدا کا منتخب کردہ ہے. خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کو نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا اور دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل اور رسوا ہوتے یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا. ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کروائے گا. مزید ان کے عقیدے کے مطابق وہ تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا. یہ سلطنت اسرائیل کی ایک سرحد سے عراق کے دریائے فرات سے ہوتی ہوئی مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوگی، اور پھر تمام یہودیوں کو اپنی حکومت بنائیں گے. خود ساختہ شریعت پر عمل درآمدہ کروائے گا. یہودیوں کی کتاب میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے. لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا. جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل اور ذہانت اور طاقت کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہ جائے گی. اب آپ کو واضح ہو چکا ہے کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن یہودیوں کے اس نظریوں کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس لیے اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ اس کی طاقت کی وجہ سے وہ اسے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے. اب پتہ چلا کہ وہ ایسا کیوں کریں گے. لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بدامنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے ہے، اور وہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اپنے مسیحا کو دنیا پر حکمرانی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں.
اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاریوں کی وجہ سے ہے۔ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہے۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ ٹپک رہے ہوں۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی۔ اس کی پیشانی اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا، کمر میں کب ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہ بہت طاقتور ہوگا، عام انسانوں کی طرح نہیں چلے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر 2 آنکھوں کے بیچ میں کافارہ لکھا ہوگا۔ ایک دفعہ امام برقی نے دجال کی نسبت کے بارے میں فرمایا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے۔ جس نے جنات کی نسل میں شادی کی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں سے دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے۔ لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا نہ ہونا ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی ذوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کی ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسانی، جانوروں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں بھی قیدی بنا دیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ اسی دوران جاسا نامی جن، ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کو تقسیم جسمہ کے پیٹ سے پلنے لگا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال جانا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کا جسہ کے بارے میں مختلف خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، مگر جسہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعہ سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ اس کے ظہور سے پہلے 3 قہر پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی طرف انتہائی بارشیں رک جائیں گی اور زمین پیداوار بھی بہت انتہائی کم کرنے لگے گی۔ دوسرے سال آسمان کے دوسرے حصے کی بارشیں رک جائیں گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی۔ تیسرے سال بارشیں بالکل بھی نہیں آئیں گی، زمین کی پیداوار میں کچھ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جتنے جاندار اور حیوانات، خواہ وہ کھر والے ہوں یا داڑھ والے، کھانے والے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت دجال کہاں ہے کہ حالات کیسے ہیں اور یہ کس حالت میں ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلیں اور تمام امت مسلمہ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔
امید کرتی ہوں کہ دجال کے آباء و اجداد، اس کی بیوی اور اس کے والدین کے بارے میں جان کر آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے ساتھ اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی انفارمیشنل ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔